آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے مختلف قسم کے عذابات ہم پر آتے رہتے ہیں۔ زندگی میں بے برکتی کا ہونا، کھانے کی چیزوں میں لذت کا ختم ہو جانا، بے موسم بارشوں کا برسنا، ظالم بادشاہوں کا ہم پر مسلط ہو جانا، اسی طرح زلزلوں کا آنا۔ حدیث میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے زلزلے آنے کی 3 علامتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی علامت یہ بتائی کہ جب عورتیں غیر محرم مردوں کے لیے خوشبوئیں استعمال کریں۔ کیا عجیب بات کہی، آج آپ دیکھیں عورتیں خاوند کے لیے تو خوشبو کم استعمال کرتی ہے اور باہر نکل کر تقریبات میں جانے کے لیے خوشبو زیادہ استعمال کرتی ہے۔ کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں جو اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں خوشبوئیں لے کر جاتی ہیں اور اپنے کزنس کے لیے خوشبوئیں استعمال کرتی ہیں۔ جب عورت کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں بدن پر خوشبو اس لیے لگاؤں کہ غیر محرم میری طرف متوجہ ہو، تو یہ زلزلے کی ایک علامت ہے۔ زلزلے کا مطلب صرف زلزلہ ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیگر عذابات بھی ہو سکتے ہیں جو کسی زلزلے سے کم نہیں۔ دوسری علامت یہ بتائی کہ جب غیر محرم مردوں کے سامنے عورتوں کو ننگا اور بے پردہ ہونے میں جھجک محسوس نہ ہو۔ اب دیکھیے یہ کتنی عجیب علامت بتائی کہ غیر محرم مردوں کے سامنے عورتوں کو ننگا اور بے پردہ ہونے میں جھجک محسوس نہ ہو، تو اس ننگا ہونے کے بھی کئی درجات ہیں۔ مثلا چہرے کا ننگا ہونا، اس کو تو برا ہی نہیں سمجھتی بلکہ کہتی ہیں کہ یہ تو ہمارے کزن ہے، یہ خالہ کا بیٹا ہے، یہ ماموں کا بیٹا ہے، یعنی وہ اپنے رشتہ داروں میں کھلے چہرے کے ساتھ بے محابہ ملتی ہے۔ اس گناہ کا رواج تو بہت عام ہو گیا ہے۔ کچھ عورتیں تو یہ کہتی ہیں کہ چہرے کا تو پردہ ہے ہی نہیں، یعنی وہ وقت کے ساتھ ساتھ مفتیہ بھی بن جاتی ہیں۔ ہر گھر میں ایک بزرگ مفتیہ ہوتی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہوں گی، ہمارے گھر میں بھی ہے۔ ہر موضوع سے متعلق ان کے پاس اپنے کچھ نہ کچھ فتاوی بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان سے بحث نہیں کر سکتے۔ الغرض جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو آپ ان سے ایک بات پوچھیں کہ حالت احرام میں عورتوں کو جو یہ حکم دیا گیا ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے، کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حالت احرام میں چہرے پر کپڑا ہونا چاہیے؟ اگر چہرے پر کپڑا تھا ہی نہیں تو حالت احرام میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے، چہرے پر کپڑا نہ ڈالے، بلکہ اس طرح کپڑا لے کہ وہ چہرے سے ذرا دور رہے۔ مگر غیر محرم مردوں کے سامنے پردہ کرنا لازم اور بے حد ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، جب تم کو ایک دوسرے سے کوئی چیز لینی ہو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تم پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو۔ اگر پردے کے پیچھے کا حکم نہیں تھا، چہرے کا پردہ نہیں تھا، تو یہ حکم کیوں نازل ہوا؟ آخر قرآن کریم میں یہ الفاظ کیوں موجود ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آج کھلے چہرے کے ساتھ سب کے سامنے چلے جانے کو تو معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو دوسری علامت یہ بتائی کہ غیر محرم مردوں کے سامنے عورتوں کو ننگا اور بے پردہ ہونے میں جھجک محسوس نہ ہو۔ آج کتنے گھروں میں کام کرنے والے مردوں کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ آنے میں عورتوں کو جھجک محسوس ہوتی ہے؟ ہرگز محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم بھی اس میں کسی نہ کسی درجے میں ملوث ہیں۔ تیسری علامت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو تم زلزلوں کا انتظار کرنا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ما ظہر فی قوم الزنا ولا ربا الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ۔ جب کسی قوم کے اندر سود اور زنا عام ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا کرتے ہیں۔ یہاں پر 2 گناہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک زنا کا گناہ، دوسرا ربا کا گناہ۔ یہ زنا کا گناہ تو بہت عام ہو گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے مبادیات زنا، یہ تو بہت عام ہو چکی ہے۔ غیر محرم کی طرف دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آج 100 میں سے چند لوگ ہی قسمت والے ایسے ہوں گے جو اپنی نگاہوں کی 100% حفاظت کرتے ہوں گے، ورنہ تو مردوں کی نگاہیں عورتوں کو تلاش کرتی پھر رہی ہیں اور عورتوں کی الٹی سیدھی نگاہیں مردوں پر پڑ رہی ہیں۔ اسی طرح کانوں کا زنا بھی عام ہے۔ یہ سیل فون ایسی مصیبت ہے کہ کئی گھنٹوں تک غیر محرموں کے ساتھ فونوں پر باتیں ہوتے رہتی ہیں، میسج پر میسج بھیجے جا رہے ہوتے ہیں۔ دل کے اندر غیر محرم کا تصور باندھنا دل کا زنا ہے، ملاقات کے لیے چل کے جانا یہ پاؤں کا زنا ہے۔ اگر آپ مبادیات زنا کو دیکھیں تو یہ تو بہت عام ہو چکی ہے۔ گویا جو کامل زنا ہے اس میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں۔ ایک تو زنا کا تذکرہ فرمایا، دوسرا سود کا تذکرہ فرمایا۔ آج کتنے کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹس سود والے کھلوائے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے پاک اور صاف چیز میں کوئی گندی چیز کی ملاوٹ کر دی تو وہ پوری کی پوری ناپاک ہو گئی۔ تو فرمایا جس قوم کے اندر یہ 2 چیزیں ظاہر ہو جائے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا حقدار بنا لیتا۔